والدہ سے عرض کیا، اچھی اماں مجھے اجازت دیجیے کہ میں علم حاصل کروں۔ اماں جان، بے پڑھا لکھا آدمی جاہل کہلاتا ہے، اور جاہل کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جاہل اندھوں کی طرح ہوتا ہے، اس کو نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے، نہ دین کی۔ اماں جان، جہالت ایک طرح کی موت ہے، ایک طرح کی اندھیری ہے۔ میرے بھائیوں، سبحان اللہ، بچپن سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کے دل میں اللہ کی دین کی محبت اور علم کی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طرح کا جو ہے جہالت، ایک طرح کی موت، ایک طرح کا اندھیرا ہے۔ علم روشنی ہے، علم زندگی ہے، اور علم والے کا نام دنیا میں بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ والدہ جو ہے بہت نیک بیوی تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اللہ کو یاد کرنے والی تھی، رات دن اللہ کے قرآن شریف پڑھنا ان کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے بچے کو علم کا شوق ہے، خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور علم جیسی قیمتی چیز کا شوق میرے بچوں کو ہے، کسی بری بات کی لت نہیں لگی۔ اس نیک بیوی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اشرفیاں دی تھیں، یہی ان کی کل پونجی تھی۔ والدہ صاحبہ نے اپنے بچے کے سفر کے لیے توسہ تیار کیا۔ یہ 40 اشرفیہ جو ہے آپ نے ان کے آستین کے بغل میں اس طرح سی دی کہ وہ بغل میں چھپ جاوے۔ جب سفر کا سامان تیار ہو گیا، والدہ نے لخت جگر کو خدا کے حوالے کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا تمہیں میں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس کو ہمیشہ اپنے دل سے جو ہے چپکا لینا، اور اسے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، ہمیشہ اس پہ عمل کرنا۔ نصیحت یہ ہے میرے بیٹے کہ جب بھی تو بولو گے تو سچ بولو گے، ہمیشہ سچ بولنا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچ نجات دلاتا ہے، سچ سے انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے، اور سچ سے انسان کی جان بچ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ریل گاڑی بسیں نہ تھی، لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے، چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوا کرتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ اس کو ہم اور آپ قافلہ کہتے ہیں۔ ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، یہ نوجوان بھی اس قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا، ایک روز ایک پہاڑ کے پاس سے جب قافلے کا گزر ہو رہا تھا، اچانک اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارے قافلہ کا مال و سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے اس نوجوان کو بھی گھیر لیا، سارا سامان اس سے چھین لیا، اور اس کے بعد پھر چھیننے کے بعد پوچھتا ہے، نوجوان تیرے پاس اب اور کیا ہے؟ اللہ اکبر! میرے عزیزو، ڈاکو نے جب کہا تیرے پاس اور کیا ہے، اس نوجوان نے فوراً کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ ڈاکو نے کہا تو مذاق کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا نہیں نہیں، میں مذاق نہیں کرتا۔ نوجوان کو بار بار اپنی ماں کی نصیحت یاد آ رہی تھی کہ میری پیاری ماں نے مجھے جو ہے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب بھی تم بولو گے تو سچ بولنا، اور ہمیشہ سچ بولنا۔ نوجوان سوچ رہا تھا کہ میں ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جو لڑکا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، وہ گویا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جانا میرے بھائیوں ثواب کا کام ہے، فرشتوں اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم اصل میں جو ہے اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ نوجوان دل میں کہہ رہا تھا میں عالم بننے جا رہا ہوں، عالم نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، میں نبیوں کا وارث بننے جا رہا ہوں۔ چنانچہ نوجوان خیال کر رہا تھا کہ میں سید ہوں، میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہوں، کہ مجھے جھوٹ بولنا کس طرح زیبا نہیں دیتا۔ 40 اشرفیہ تو کیا، جان بھی اگر چلی جائے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، کیا آپ کے دلوں کے اندر اللہ نے وہ جو ہے تقوی اور ایمان عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ میرے عزیز و دن بھر جھوٹ بولا کرتے ہیں۔
ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو کوئی خوف ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تعریف کی بات یہی ہے کہ خوف اور خطرے کے بعد سچ بولنا۔ نوجوان دل دل میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ اپنے ارادے میں مضبوط ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا ڈاکو اس کے پاس پہنچا اور اس نے نوجوان کا ہاتھ جھٹک کر کہا، تیرے پاس کیا ہے؟ نوجوان بڑے اطمینان سے جواب دے رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ نوجوان نے ایسی لاپرواہی اور اطمینان سے جواب دیا، ڈاکو حیران رہ گیا۔ وہ اول سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، پھر اس کے دل میں خیال آیا، کیا یہ مذاق کا وقت ہے جب بڑے بڑے آدمی بدحواس ہیں، ڈرے ہیں اور کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو اس نوجوان کی کیا ہمت ہو سکتی ہے کہ مذاق کرے؟ اس نے حیران ہو کر یہی سوچا، اس نوجوان کو سردار کے پاس لے چلو، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں۔ وہ ڈاکو نوجوان کو سردار کے پاس لے گیا، سارا واقعہ اس کو سنایا۔ سردار کو حیرت ہوئی، تعجب میں پڑ گیا۔ اس نے غور سے نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، سیدھا سادہ نوجوان، چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، معصومیت ٹپک رہی تھی، معلوم ہوتا ہے یہ سمجھدار اور نیکی کا پتلا ہے۔ سردار نے بڑے تہذیب اور ادب اور شرافت سے پوچھا، صاحبزادے تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے کہا، میرا نام عبد القادر ہے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ سردار نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میں بغداد شریف۔ سردار نے کہا، بغداد جا کر کیا کرو گے؟ نوجوان نے کہا، میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سردار نے پوچھا، اچھا تمہارے پاس کچھ دام ہے؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ سردار نے کہا، کہاں ہے وہ؟ نوجوان نے کہا، یہ میرے بغل کے نیچے آستین میں میری والدہ نے سی دی تھی۔ سردار تم تو بہت سیدھے ہو، ایسی چھپی ہوئی باتیں بتا دیتے ہو، یوں بتا دیا کرتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، کہیں مسلمان جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ چھوٹا معصوم بچے ہیں اور کیسی سچائی ان کے دل میں ہے۔ اس گفتگو نے ڈاکو کے سردار کے دل پر بہت اثر کیا، جیسے وہ خواب غفلت میں سو رہا تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت شرمندہ ہوا، دل دل میں کہنے لگا، یہ نوجوان بچہ تو اسلام کے حکم کا اتنا پابند ہے، اللہ کے رسول کے حکم کا اتنا پابند ہے، اور ہم مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ معصوم ہے، جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی مشق کراتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، خود بھی رات دن جھوٹ بولتے ہیں اور خدا کے مخلوق کو ستاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، تکلیفیں کرتے ہیں، ان کے مال کو لوٹتے ہیں، ان کی جانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے بھائی اور بہنوں کو ستاتے ہیں اور ان کی گاڑی کمائی برباد کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے زندگی میں جو ہے افسوس کرنے لگے، اور وہ جو ہے شرمندہ ہو گیا، اور شرمندہ سے اس کا سر نیچا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کھڑا ہوا شریف نوجوان کو اس نے سینے سے لگایا اور معافی مانگنے لگا۔ اب شریف نوجوان کو بھی جوش آ گیا، اس نے درد بھرے انداز میں کہا، مجھ سے معافی مانگنا کوئی چیز نہیں ہے، اگر مانگنا ہے، معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، خدا سے مانگو، خدا کے سامنے توبہ کرو، جس کی مخلوق کو آپ پریشان کرتے ہو اس اللہ سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس شریف نوجوان کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ ایک نیک آدمی کی طرح رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کی، تمام قافلہ والے سے معافی مانگے، جو کچھ سامان لوٹا تھا سب واپس کر دیا۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور میرے پیارے بچوں، اگر یہ نوجوان سچ نہ بولتا، جھوٹ بولتا، تو ان میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ ہوتی، اور ڈاکو ان کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس کے پاس کچھ اور بھی ہے۔ وہ نوجوان کو مارتے پیٹتے، ممکن تھا کہ جان سے مار ڈالتے، تلاشی لے کر رقم بھی لے لیتے، رقم بھی ختم ہو جاتی، جان بھی چلی جاتی، مگر سچائی نے اس نوجوان کو نجات دلائی، سچائی نے اس نوجوان کی حفاظت کری۔ اس شریف نوجوان کی جان محفوظ رہی، عزت محفوظ رہی، بلکہ اور بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، اشرفیہ بھی محفوظ رہیں، جان اور مال بھی ان کی محفوظ رہیں۔
काफिला वालों का माल व अजवा वापस मिला। उम्र भर के चोर और डाकुओं ने तौबा की और वो सच्चे नेक मुसलमान बन गए। मेरे अजीजों, ये तमाम बातें सच्चाई की बरकत से हुई हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि हम भी जो है सच बोलने वाले बने। अगर हम उन अल्लाह वालों को मानते हैं, पीराने पीर दस्तगीर की से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, तो हमें ये नियत करना है कि हम भी इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे। इसलिए तुम्हारा भी फर्ज है कि हमेशा सच बोलो, जो बात दिल में हो वही ठीक ठीक जुबान से कहो, जो बात बयान करो ठीक इसी तरह बयान करो जैसा कि तुमने उसको देखा या सुना है। तुम पढ़ चुके हो, इस फरिश्ता सिफत शरीफ का नौजवान का नाम नामी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी था। ये बड़े आगे चलकर बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए, अल्लाह के वलियों के सरताज हुए, सारे मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं। उनको पीराने पीर, पीरों के पीर, बड़े पीर साहब, पीर पीर साहब कहते हैं। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इन सरताज औलिया हजरत मौलाना सैयद अब्दुल कादिर साहब जिलानी के तुफैल में हम सबको सच्चाई की, अल्लाह के हुक्मों पर दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और सच बोलने की अल्लाह तबारक तौफीक जो है, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन।